اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خیر ہے۔ پھر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نے مجھے قتل کیا تو ایک ایسے شخص کو قتل کرے گا جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، جس کا انتقام لیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کچھ گھڑ سوار ان کا ایک دستہ نجد کی طرف روانہ کیا۔ یہ دستہ جو نجد کی طرف جس کو روانہ کیا تھا، وہاں سے ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے جس کا نام سیرت کی کتابوں میں اور امام بخاری نے بھی اس کا نام اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہ شخص قبیلہ بنو حنیفہ اس کا سردار تھا۔ یہ دستہ اسے گرفتار کر کے مدینہ لایا اور اس کا نام ثمامہ بن اسال تھا۔ مدینہ لانے کے بعد صحابہ نے اس شخص کو مسجد نبوی کے ایک عمود کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ثمامہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا مطلب تمہاری کیا رائے ہے ثمامہ؟ ثمامہ کیا چاہتے ہو؟ جواب میں کہتا ہے عندی خیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خیر ہے۔ پھر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نے مجھے قتل کیا تو ایک ایسے شخص کو قتل کرے گا جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، جس کا انتقام لیا جائے گا، اور اگر تو نے مجھ پر احسان کیا تو شکر کرنے والا مجھے پائے گا، اور اگر تم مال چاہتے ہو تو جتنا مال چاہتے ہو اتنا مال تمہیں دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کی بات کو سنا اور اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیا، یعنی عمود سے بندھا رہنے دیا یہاں تک کہ دوسرا دن طلوع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ ثمامہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا رائے ہے تمہاری؟ کہنے لگا ما قلت لک، تمہیں میں بتلا چکا ہوں، میری وہی رائے ہے جس کا اظہار میں کر چکا ہوں۔ اسے پھر وہیں چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ تیسرا دن طلوع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ثمامہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پھر وہی سوال کرتے ہیں ما عندک یا ثمامہ؟ کہنے لگا عندی ما قلت لک، میری فکر میں میری سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں اور میں اپنے دین پر باقی ہوں۔ چاہو تو قتل کر دو، چاہو تو احسان کا معاملہ کر دو، اور چاہو تو مال لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کی بات کو بڑے تحمل سے سنا اور ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے اطلقوا ثمامہ، سنو ثمامہ کو چھوڑ دو، اسے رہا کر دو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ اللہ اکبر۔ دشمن قابو میں ہے، چاہیں تو قتل کر دیں، چاہے تو احسان کر دیں، چاہیں تو اس سے بدل میں پیسے لے لیں، لیکن آپ نے
3 دن ایک ہی سوال کیا کہ تیری کیا رائے ہے، اور اس کے بعد اسے تیسرے دن رہا کر دیا۔ ثمامہ مجسمہ حیرت ہے، پریشان ہے، مسجد نبوی سے نکلتا ہے اور قریب میں ایک کھجوروں کا باغ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اس باغ میں چلا جاتا ہے، وہاں غسل کرتا ہے اور پھر واپس مسجد نبوی میں آتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پھر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما کان فی الارض وجہ ابغض علیہ من وجہک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آج سے پہلے دنیا میں جتنے لوگ تھے کسی کے چہرے سے مجھے اتنی نفرت نہیں تھی، کسی کا چہرہ میرے نظر میں اتنا برا نہیں تھا معاذ اللہ جتنا تیرا تھا، لیکن اس وقت کے بعد سے خدا کی قسم تیرے چہرے سے زیادہ کسی اور کا چہرہ مجھے نہ پیارا ہے نہ عزیز ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، کہتا ہے واللہ، پھر قسم کھا رہا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، تیرا دین مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن اب آپ کا دین تمام ادیان میں مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے۔ اور پھر قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں تیرا شہر تمام شہروں میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن اب آپ کا شہر دنیا کے تمام شہروں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے۔ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے سواروں نے جب مجھے گرفتار کیا تو میں اس وقت عمرے کے ارادے سے نکلا تھا، اب آپ فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہے، عمرہ پر جاؤں یا نہ جاؤں؟ سبحان اللہ۔ امام بخاری وہ بیان کرتے ہیں فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں کی خوشخبری سنائی، اور کیا فرمایا؟ وَأَمَرَهُ أَن يَعْتَمِرْ، حکم دیا جاؤ اور عمرہ ادا کرو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ثمامہ مکے پہنچتا ہے، کس لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ لوگ وہاں اسے جانتے ہیں۔ ایک شخص کیا کہتا ہے؟ کسی کہنے والے نے اس سے کہا سبوت، ثمامہ تو بے دین ہو چکا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قال لا واللہ ولکن اسلمت مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے۔ پھر کیا کہنے لگا؟ اللہ کی قسم آج کے بعد اب یمامہ سے جو تمہیں گندم آتی تھی، جو اناج آتا تھا، آج کے بعد سے خدا کی قسم تمہیں وہاں سے ایک دانہ بھی نہیں مل سکے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ترسیل کی ہمیں اجازت نہیں دیں گے، ہم تمہیں ایک دانہ گندم کا نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مکہ میں قحط سالی کا زمانہ ہے، مکہ والے ایک ایک گندم کے دانے کو ترس رہے ہیں، اور یمامہ سے نجد سے ایک بھی گندم کا دانہ نہیں آ رہا۔ ثمامہ میں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کریم ابن کریم ہیں، مکہ میں آپ کے رشتہ دار جو صلہ رحمی کے مستحق ہیں آپ سے بھوکوں مر رہے ہیں،
آپ یمامہ والوں کو اجازت دے دیں کہ ہمیں گندم کی سپلائی شروع کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، انہیں حکم دیا کہ مکہ والوں کو گندم ارسال کرو۔ بھائیو، ایک حدیث تھی جو امام بخاری نے یہاں نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اگر آپ غور کریں اس حدیث میں کتنے سبق ہیں، کتنی عبرتیں ہیں۔ ثمامہ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بات کرتا ہے کہ اب یہ چہرہ مجھے تمام چہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ رک جائیے، ہر شخص، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کتنی محبت ہے۔ کیا واقعی ہم اس دعوے میں سچے ہیں؟ ارے اگر سچے ہیں تو محبت تو عملی ثبوت مانگتی ہے۔ کیا واقعی میرا چہرہ ایسا ہے کہ میں مدینے والے کے چہرے سے پیار کرنے والا ہوں؟ پھر ثمامہ نے کیا کہا کہ تیرا دین مجھے تمام ادیان میں سب سے پیارا ہے۔ ارے ہمارا بھی دعویٰ ہے ان کا امتی ہونے کا، ایمان کے ہم بھی دعوے دار ہیں۔ کیا واقعی اللہ کا دین ہمیں تمام ادیان میں سب سے زیادہ پیارا ہے؟ واقعی ایسا ہے یا صرف زبانی جمع خرچ ہے؟ یہ ہر شخص، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا عرض کی ثمامہ نے کہ تمام دنیا کے شہروں میں مدینہ مجھے سب سے پیارا ہو چکا ہے۔ کیوں پیارا ہو چکا ہے؟ ارے مدینہ النبی ہے وہ، وہاں سے محبت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ اللہ کو بھی بڑا پیارا تھا یہ شہر، اور نبی کو بھی بڑا پیارا تھا یہ شہر۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو شہر نبی کو پیارا ہو اس کے امتیوں کو پیارا نہ ہوگا؟ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ میں کتنے سبق ہیں میرے اور آپ کے لیے، کتنی عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔